السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ لوگ نعت پاک بھی سماعت فرمائے، منقبت اہل بیت بھی ہے، منقبت شیخ الاسلام بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور بزرگوں کی سچی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک عنوان آپ تمام تو جانتے ہیں کہ آج حضرت شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ خان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس سے متعلق یہ محفل سجائی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ عرس کی محفل ہم اس خانقاہ محبوب اولیاء میں ہر سال ہی سجاتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی محفل نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے جب سے ہم نے خانقاہ محبوب اولیاء کا ہفتے واری درس شروع کیا ہے تب سے ہم جو ہے ہر بزرگ کا عرس کی محفل سجاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ولی ہمارا سرکار تاج ہوتا ہے۔ اور رہا بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ وہ بزرگ ہے جن کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے وسیلے جن کے نسبت سے ہم بھی وابستہ ہے، آپ بھی وابستہ ہے، سلسلے قادریہ رضویہ سے ہمارا بہت مضبوط الحمدللہ جو موجود ہے۔ لیکن آج یہ میسج بھی آپ سن لیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو ہے مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی محبت سے یاد کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جب عفت الافہام، یہ شیخ الاسلام کی 2 جلدوں پر لکھی ہوئی کتاب قادیانیوں کے رد پر ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جب پورے ہندوستان میں معاذ اللہ انگریزوں کی سپورٹ پر پورا دھوم مچا رہا تھا، کئی لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ تو مجدد دور ہے، آپ نے تو بڑی محنت کی، دیگر بزرگان دین بھی بڑی محنت کی، لیکن دکن میں حیدرآباد دکن میں جو ہے پھر مولانا شیخ الاسلام انوار اللہ خان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زبردست طریقے سے اس فتنے کا جواب جو ہے تحریری طور پر اپنی 2 کتاب، ایک تو ایک لکھی تھی آپ انوار الحق، یہ بھی قادیانوں کے جواب پہ آپ نے لکھی تھی شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، پھر 2 جلدیں اور جو ہے عفت الافہام لکھی، اور جب یہ دونوں جلدیں بریلی شریف پہنچی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت خط میں سلام دعا کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام، ان الفاظ سے کہ حضرت شیخ الاسلام، حضرت بابرکت، حضرت شیخ الاسلام، حضرت بابرکت، جامع الفضائل، شریعت آغا، طریقت دستگاہ، شریعت آغا طریقت دستگاہ، یہ اعلیٰ حضرت کے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی جامع نظامیہ کو فرما رہا ہے، شریعت آگاہ طریقت دستگاہ ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ رب کو پہچاننا آسان ہے لیکن ولی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہ حضور کیوں؟ کہا بغیر پنجروں کے آسمان کو دیکھ رہے ہو، چاند کا سورج کا اپنے وقت پر آنا جانا دیکھ رہے ہو، یہ تمام کائنات کو چلانے والا ہے وہ اللہ ہے، لیکن ولی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، اس کو پہچاننا مشکل ہے۔ پھر آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہاں ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ تو ان القابات سے اب اندازہ کریں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت بابرکت جامع الفضائل شریعت آگاہ طریقت دستگاہ مولانا الحاج مولوی محمد انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو خیر یہ القابات سے آپ یاد فرمایا، خبر اس کے کہ میں اور کچھ آپ کے سیرت مطابق کہ مجھے ظہر سے پہلے پھر اپنے پورا عنوان ہمیں ٹاپک وہ ختم کرنا بھی ہے۔ خبر اس کے کہ میں اپنے یہ عنوان پر آؤں، اللہ تعالیٰ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے 28 پارے، اور بالکل آخری آیت مبارک میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا کہ بے شک سن لو اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت مبارک ہے 28 پارہ، لہذا اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مجادلہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کی جماعت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اور اللہ کی جماعت کامیاب ہوگی۔ اب یہاں علماء نے بڑی پیاری تفسیر کر کے فرمائی کہ دیکھو شیطان کی جماعت کا نمائندے بھی ہوتے ہیں اور رحمان کی جماعت کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، شیطان کی جماعت کی پرچار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور رحمان کی جماعت کے بھی پرچار کرنے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر آگے علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کی جماعت کے نمائندے کئی ہیں، کئی آنے والے بھی ہیں، ان میں سے ایک نمائندے کا نام لے کر علماء فرماتے ہیں دیکھو جس کو دجال کہا جاتا ہے، وہ شیطانی جماعت کا ایک نمائندہ ہوگا جو شیطانی جماعت کا پرچار کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بھیجے گا۔ اس شیطانی جماعت کا نمائندہ جس کو دجال کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جو ہے جو اس کو کلمہ معاذ اللہ اس کی بات مان کر اس کو سجدہ کر لیں گے، بظاہر سیدھے بازو وہ لوگوں کو جنت بتائے گا اور کہے گا کہ جو مجھے مانے گا میں اس کو جو ہے جنت میں داخل کروں گا، اور جو مجھے نہیں مانے گا تو اپنے ہاتھ یعنی اپنے دائیں بازو وہ دوزخ بتائے گا اور بتا کر کہے گا جو مجھے نہیں مانے گا پھر میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو جنت کو بتا رہا ہے وہ جو ہے دوزخ ہوگی، اور وہ جو دوزخ بتا رہا ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو جو اس کو مانیں گے معاذ اللہ، اس کو خدا مان لیں گے، بظاہر ایسا دکھے گا کہ وہ پاپوں میں ڈال رہا ہے لیکن وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو اس کو خدا نہیں مانیں گے تو دکھیں نہیں تو ایسا ہے کہ بظاہر وہ دوزخ دکھ رہی ہے لیکن وہ سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو لہٰذا دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، تو اس کی عمر ایک دن اس کے لیے اتنا کر دیا جائے گا، اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ ایک دن میں وہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ اور دجال کے بعد دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سوکی زمین بنجر زمین کو دیکھ کر کہے گا کہ میں اس کو لوگوں کو کہے گا کہ میں اس کو میں معاذ اللہ میں خدا ہوں اور میں اس کو ہری بھری کر دوں، لوگ کہیں گے ہاں کر دے، تو لہٰذا اس سوکی بنجر زمین کو دیکھ کر کہے گا تو ہری بھری ہو جا، وہ کہے گا اس سوکی بنجر زمین جو ہے ہری بھری ہو جائے گی، اور لوگ معاذ اللہ جو منافق ہوں گے اور جو کافر اس کو خدا سمجھ جائیں گے۔ لہٰذا مجھے بتانا یہ ہے کہ جب دجال کو جو شیطانی جماعت کا ایک نمائندہ ہے، شیطانی جماعت کا ایک نمائندہ ہے، وہ دجال ہے، وہ سوکی زمین کو لوگوں کو سامنے ہری بھری کر کے بتا دے، تو مجھے بتائیے تو شیطانی جماعت کے نمائندے کے اندر اتنا پاور، اتنا اختیار اور اتنی طاقت اللہ ہی دیتا ہے، لے کر جب آئے گا دجال تو مجھے بتائے جو رحمان کی جماعت کے نمائندے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا۔ جب شیطانی جماعت کے نمائندوں کے اندر یہ طاقت ہے،
دجال کو آپ دیکھ لیں، شیطانی جماعت کے کئی نمائندے ہیں، خود ابلیس کو دیکھ لے، جب وہ چاہتا ہے، ابلیس کے لیے لوگ عقیدہ کے مانتے معاذ اللہ یہ کہہ لیتے ہیں، اور ہے بات بھی حقیقت کہ ابلیس چاہے تو ایک سیکنڈ میں دنیا کی یہ کونے سے وہ کونے جا کر آ جائے، شیطان چاہے تو ایک سیکنڈ میں اپنے آپ کو پتھر بنا کر بنائے، مٹی بنا کر بتائے، جھاڑ بتا کر بنائے، مرد بن کر بنائے، اور عورت جو ہے بن کر بتائے۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ یہ ابلیس کو طاقت دی کس نے ہے؟ تو کہا ابلیس کو طاقت دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب اللہ مردودوں کو اتنی طاقت دیتا ہے تو محبوبوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا شیطانی جماعت کے ایک نمائندے کا نام دجال ہے، شیطان خود ایک نمائندہ ہے، لہذا ان جماعت کے نمائندوں کو اتنی طاقت مل رہی ہے تو مجھے بتائے جو الرحمن کی جماعت کے نمائندے ہیں، آپ کہیں گے رحمان کی جماعت کے نمائندے کون ہیں؟ میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کی جماعت کے نمائندے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت کے نمائندے جو ہے غوث اعظم ہے، اللہ کی جماعت کے نمائندے جو ہے غریب نواز ہے، اللہ کی جماعت کے نمائندے جو ہے بندہ نواز ہے، اللہ کی جماعت کے نمائندے جو ہے نظام الدین اولیاء ہے، اللہ کی جماعت کے نمائندے جو ہے صابر پاک ہے، اللہ کی جماعت کے نمائندے جو ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ہے، اور اللہ کی جماعت کے نمائندے مولانا شیخ الاسلام انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور اللہ نے واضح طور پر رسول مجاہد اللہ میں فرمایا اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ خیر یہ تو کیونکہ اولیاء کا ذکر، اولیاء سے محبت اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، اولیاء کے بزرگان دین سے محبت کرنا یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں جو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم پچھلے انبیاء کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہا ہے، جو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر سنتے ہیں ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سورہ نوح میں اور لوگ پوچھتے ہیں نا یہ عرس منانے کی ضرورت کیا ہے، بزرگوں کی یاد منانے کی ضرورت کیا ہے، تو کہنا بابا اسے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اسے جو ہے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سورہ نوح کی آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اب یہ قرآن اور حدیث کی متعلق ہوئی، میں نے کئی حدیثیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کئی مرتبہ آپ کو جو ہے بزرگان دین کے فضائل احادیث مبارکات سے بھی میں نے آپ کو ثابت کیا ہے، بتایا ہے۔ حلت الاولیاء میں جو علامہ امام نعیم بن اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے حلت الاولیاء، اس کتاب کے پہلی جلد میں فضائل اولیاء اللہ پر آپ دیکھ لیں، اسی کتاب کے پہلے جلد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندوں کو بھی پیدا فرمائے گا، اگر وہ کہہ دے کسی کو مردہ تو اللہ ان کو مردہ کر دے گا، اگر وہ کہہ دے اللہ ان کو زندگی عطا فرما تو لہٰذا ان کو زندگی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی ظالم لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور وہ ولی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا اللہ اس کو ہلاک کر دے تو اللہ اس کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے لوگوں کو زندگی یعنی اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث حلت الاولیاء کتاب میں موجود ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج سے 900 یا 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے، تو یہ عقیدہ بریلی سے نہیں ملا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے ہیں، جو عقیدہ ہم مانتے ہیں یہ بریلی والے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہی عقیدہ بتایا جو پچھلوں کا عقیدہ تھا۔ خود سے اعلیٰ حضرت نے خود فرماتے تھے ہم نئے طریقوں کو ایجاد کرنے والے نہیں ہیں، ایجاد تو اللہ اس کا رسول کرتا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ ایجاد تو طریقے تو اللہ اس کا رسول بناتا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے الحمدللہ وہ طریقہ صحابہ والا ہے، تابعین والا ہے، تبع تابعین والا ہے، اولیاء والا ہے۔ بس اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کی بلکہ جو پچھلوں کا عقیدہ اسی عقیدے کو آگے پہنچایا ہے۔ خیر یہ بزرگان دین کی شان کے متعلق قرآن اور حدیث کو سماعت فرمانے کے بعد وقت بالکل 8 گھنٹے کے قریب رہ گیا ہے، تو آئیے مختصر میں نے جمعہ میں بھی الحمدللہ
حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارک کے متعلق کچھ باتیں کی ہے. کچھ ہٹ کے میں آپ کے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کچھ علمی مقام کیونکہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم ادب ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کامل دسترد عطا فرمائی تھی. لہذا بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناندیڑ میں پیدا ہوئے. ربیع الثانی کا مہینہ تھا. ناندیڑ میں مختصر بالکل میرا ایک ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کو کچھ آگے کچھ اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد حافظ محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے والد حافظ محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا ایک اور بات سن لیجیے. آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے آپ ہیں، حضرت فاروق اعظم. اور مدینہ پاک سے آپ کے 30 یا 35ویں دادا، بانی جامع نظامیہ کے 30 یا 35ویں دادا حضرت فرخ کابلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار کابل میں ہے. انہیں کی اولاد میں بابا فرید گنج شکر بھی ہے. انہیں کی اولاد میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی بھی ہے. اور انہیں کے اولاد میں بانی جامع نظامیہ بھی ہے حضرت فرخ. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ 40ویں مسلمان ہیں. جب اسلام آپ نے قبول کیا کہ آپ نے 40 کی عد پورا کیا. اور بانی جامع نظامیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ 40ویں پشت میں بانی جامع نظامیہ فاروق اعظم کی 40ویں پشت میں، جب 40ویں پشت شروع ہوتی ہے ان میں بانی جامع نظامیہ کا نام آتا ہے. یعنی آپ ادھر دیکھیے، آپ فاروق اعظم 40ویں مسلمان ہے، یعنی مسلمان جب اسلام قبول آپ نے کیا تو 40واں نمبر آپ کا ہے. اور ادھر بانی جامع نظامیہ کو اپنے جد کا فیضان جو مل رہا ہے، مزاج جو مل رہی ہے، حصہ جو مل رہا ہے، وہ آپ دیکھیں. آپ 40ویں پشت میں، آپ فاروق اعظم کی 40ویں پشت میں جو علم کا پہاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کہا جاتا ہے. آپ غور کریں، یہ فیضان ہے، یہ فیضان ہے. پھر آپ کے جو نانا، آپ کے والد کے جو نانا ہے بانی جامع نظامیہ کے والد حافظ محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار عیدی بازار جو ہے حضرت شیخ شجاع الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنبد کے احاطے میں موجود ہے. تو لہذا حافظ محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہے اپنے نانا کے، مرید اور خلیفہ اپنے نانا کے. ان کا نام، آپ کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا میرے آقا اور مولا سیدنا رفیع الدین احمد قنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رفیع الدین احمد قنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. کون ہے رفیع الدین احمد قنداری؟ یہ بانی جامع نظامیہ کے والد کے سگے نانا ہے. پھر بانی جامع نظامیہ کے والد کے پیر و مرشد بھی ہے. بولتے رہیے سبحان اللہ. اور یہ رفیع الدین قنداری مرید و خلیفہ خواجہ نائب رسول کے. اب رفیع الدین قنداری جو خندار مہاراشٹر میں آتا ہے، ابھی موجودہ مہاراشٹر کا علاقہ ہے خندار، وہاں پر آپ کا مزار شریف ہے. لیکن آپ کو دائرے میں آتا ہے کہ آپ اتنے زبردست، یعنی رفیع الدین قنداری اتنے زبردست عالم تھے کہ پورے عرب میں، یعنی ہندوستان کے علاوہ اس دور میں پورے عرب میں بھی آپ کا چرچا تھا. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محدثین صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ ایران کے، بغداد کے اور مکہ شریف کے، مدینہ پاک کے بڑے بڑے محدثین، آج سے 200 سال پہلے جتنے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے جن کا نام آتا ہے، ان کا نام جب گنو تو وہ تمام، چاہے بغداد کے رہنے والے ہو، ایران کے رہنے والے ہو، فارس کے رہنے والے ہو، یہ سب کے سب شاگرد تھے. تقریباً محدثین شاگرد تھے حضرت رفیع الدین قنداری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. علم مقام دیکھیں رفیع الدین قنداری کا، کہ صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عرب کے لوگ میں بڑے بڑے محدثین شاگرد تھے. اس لیے رفیع الدین قنداری کو محدث عرب و عجم کہا جاتا ہے. اور یہ ہے خلیفہ نائب رسول کے. میں اس لیے کہتا ہوں خواجہ نائب رسول کا نام لے کر غلے چلانے والوں، آنکھوں پر ان کی سواری لے کر معاذ اللہ بےہودہ باتیں کرنے والوں، خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ ارے جن کے مرید اور خلفاء میں ایسے عرب و عجم نے آ کر نائب رسول کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے. اور وہ خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جن کا فیضان سے اس وقت پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی اور آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے. خواجہ نائب رسول کا ایک سلسلہ بڑا طویل سلسلہ آپ کا ہے.
آپ کے مریدین کرنول میں موجود ہے، آپ کے مریدین خمدار شریف میں موجود ہے، آپ کے مریدین ادھونی میں موجود ہے، آپ کے مریدین کئی دنیا میں موجود ہے۔ آپ تربیت کرتے اور وہی بزرگوں کی عادت کہ مرید کی تربیت کرنے کے بعد پھر اس کو ایک علاقے میں بھیج کر کہتے کہ بابا جاؤ اب دین کا کام کرو۔ اس لیے بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی مرید آتا نا، آ کر کہتا حضور مجھے ذکر دے دیجئے، تو آپ کہتے تھے ٹھیک ہے ذکر تو دے دیتا ہوں، تمہیں کیا پڑھنا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اپنے مرید کو اکثر کہتے تھے کہ میں ذکر تو دے دوں گا، لیکن میرے یہاں جانتے ہو کہ میرے یہاں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ میرے یہاں جو وہ ذکر کرے گا تو فوراً وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو مرید کے تو حضور وہ کون سا ذکر ہے؟ تو آپ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ اکثر فرماتے ہیں وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا وہ دین کی خدمت ہے۔ بولے سبحان اللہ، وہ دین کی خدمت ہے۔ تم جتنے دین کی خدمت کرو گے، خود بھی نیکی کے عمل کرو گے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو گے، خود بھی برائی سے بچو گے، دوسروں کو بچاتے رہو گے۔ یہ دین کی خدمت یہ ایسا ذکر ہے، اس کا فائدہ خود کو بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور ذکر ایک ایسا ہے، اس سے تو خود کا مزاج صاف ہوتا ہے، خود کی روحانیت صاف ہوتی ہے، خود کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن دین کی خدمت سے جو ہے نا یہ خود کی مزاج بھی صاف ہوتی ہے اور لوگوں کا مزاج بھی صاف ہوتا ہے۔ اس لیے بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بڑا ذکر اگر کوئی ہے وہ دین کی خدمت ہے۔ تو یہ مزاج بزرگوں کی تھی کہ اپنے مرید کی تعلیم اور تربیت مکمل کرنے کے بعد دین کی خدمت کے لیے علاقے کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اسی دیکھ لیا محبوب اولیاء حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے دور میں 1400 خلفاء کو دکن کی طرف بھیجا تھا، اور 1400 خلفاء دکن کی طرف آیا اور پورے حیدرآباد دکن میں پھیل گئے۔ آپ دیکھ لیں اورنگ آباد جیسے شہر میں حضرت زرزری زربخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا بابی سے خواجہ ماروش زین العابدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں دیکھ لے تو فضل سر میں سید احمد باد پاک آرام فرما رہے ہیں۔ کتنے خلفاء نظام الدین اولیاء کے پورے حیدرآباد تک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا تھا محبوب الہی کا؟ کہ دین کا کام کرو۔ تو سید رفیع الدین احمد خمدانی خاندان میں آئے اس لیے تھے کہ دین کا کام کریں۔ یہ نام ہونا نائب رسول کے والد کے سگے نانا، اور خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور رفیع الدین خمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے حافظ محمد شجاع الدین، اور یہ والد ہے بانی جامع نظامیہ کے۔ تو لہٰذا بانی جامع نظامیہ کی پیدائش کے بارے میں میں نے جمعہ میں خطاب کر چکا ہوں کہ ایک بزرگ کی دعا سے آپ کے والدہ کو بشارت ملی۔ یہ یوں سمجھیے کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو نکلنے سے پہلے دھیرے دھیرے ایسی روشنی پھیلاتا ہے۔ جب صبح کا وقت جو لوگ فجر کے بعد دیکھتے ہوں گے تو صبح کا وقت سورج نکلنے سے پہلے چڑیوں کا چہچہانا اور بالکل آسمان میں ایک عجیب سی کیفیت ہو جانا، اس بات کے اشارہ ہوتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اسی طرح ولایت کے سورج جب چمکتے ہیں نا، ایسے کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے بزرگان دین ان کے آنے کی خبر دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا بانی جامع نظامیہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے آنے کی خبر جو ہے علاقے کے بزرگ نے دے دی۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد خود، کیونکہ میں اور بات بتا دوں، بانی جامع نظامیہ کے والد، دادا، پردادا، اوپر تک کئی لوگ جو مغلیہ سلطنت میں یہ اپنے وقت میں اپنے دور میں قاضی القضاء کے مقام پر تھے۔ قاضی کے مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ آج کل جو ہے نا نکاح پڑھاتے، نہیں، قاضی القضاء اپنے علاقے کے سب سے بڑے مفتی کو کہا جاتا تھا، جو جج ہے، فیصلے لیتے تھے حکومت کے میں۔ تو آپ کے والد بھی قاضی القضاء تھے، آپ کے دادا بھی قاضی القضاء تھے، آپ کے پردادا بھی قاضی القضاء تھے۔ ایسے علمی گھرانے میں پیدا ہونے والے کا نام شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ ہے۔ اب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس طرح ماں باپ کی پراپرٹی اولاد کو ملتی ہے اسے جانے کے بعد، اسی طرح ماں باپ کا مزاج بھی اولاد کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اپنا مزاج پاک اور ستھرا رکھو، آپ عشق رسول والا مزاج رکھو، پھر دیکھو یہ مزاج منتقل ہوتی ہے اولاد کے اندر بھی، وہ مزاج اولاد کے اندر بھی آتی ہے۔ تو یہ لہٰذا علمی گھرانہ تھا، خاندانی حساب سے یہ فاروقی ہے، اور طریقت کے حساب سے یہ جو ہے اپنے والد ہی کے مرید ہے، حضرت حافظ شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہے، اور وہ مرید ہے رفیع الدین خمدانی کے، وہ مرید ہے خواجہ نائب رسول کے، وہ مرید ہے حضرت
اشرف علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خواجہ نائب رسول کو خلافت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہے۔ لہٰذا یہ اوپر سلسلہ پھر صابریہ چشتیہ بھی چلے جاتا ہے، کیونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سلسلے صابریہ چشتیہ سے معاملات رکھتے ہیں۔ لہٰذا خواجہ نائب حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چاروں سلسلوں میں آپ بیعت کرتے تھے، اور زیادہ تر آپ قادری سلسلے میں لوگوں کو بیعت کرتے تھے۔ پھر آپ کی تعلیم مکمل ہوئی تو آپ کو اپنی جوانی میں، کیونکہ والد کا دنیا سے جانے کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی بہت جنوں کی ذمہ داری آپ پر تھی، پھر آپ کو گورنمنٹ کا جاب ملا، بانی جامع نظامیہ کو کس کا جاب ملا؟ گورنمنٹ کی نوکری ملی۔ اس گورنمنٹ کی نوکری کا جاب کرتے کرتے آپ کے سامنے ایک فائل آئی جس میں حکومت نے کسی کو سود پر کچھ قرضہ دیا تھا، سود پر، لہٰذا اس کا لین دین کے بارے میں اس فائل میں لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس فائل کو دیکھا، کیونکہ سود کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے 175 سے 180 تک آپ دیکھ لیں، اور علماء فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے 175 سے 180 تک، یہ آیت قرآن کی آخری آیت مبارک، اس کے بعد قرآن کا نزول ہونا ختم ہو گیا، یعنی یہ آخری آیت وہ علماء بتاتے ہیں۔ اور یہ آیت پاک میں کیا ہے؟ سود کے بارے میں ذکر ہے، اور سود کے بارے میں کہا ہے کہ جو سود لیتا اور دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو سود کے بارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اولیاء کرام ہوتے ہی تقویٰ والے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے فعل آئی تو آپ نے اسی کا استعفیٰ لکھ کر دے دیا۔ گورنمنٹ جاب کے لیے آج کے دور میں لوگ مرے جاتے ہیں، آج کے دور میں اگر گورنمنٹ جاب مل جائے تو لوگ تو کہتے ہیں پھر یہ کافی مالدار آدمی ہے اس کو، لیکن اس دور میں جبکہ کئی ذمہ داری آپ کی تھی، صرف اس لیے آپ نے نوکری کو چھوڑا کہ اس میں ایسی نوکری کر ہی نہیں سکتا جس میں سود کے بارے میں مجھے لکھنا پڑے۔ اور آپ یہ ہوتے اولیاء کرام جو متقی پرہیزگار۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے زور زمین پر علماء ہوتے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے زور زمین پر کون ہوتے ہیں؟ علماء حق ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں۔ اب کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ عالم کے بارے میں آپ کے تعریف خود اللہ تعالیٰ نے تعریف فرما دیا، اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والے سے مراد خوف خدا رکھنے والے، خوف خدا رکھنے سے مراد جن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو علماء کا ایمان سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مضبوط ہوتا ہے۔ غور کریں، آپ نے نوکری کو چھوڑا، پھر آپ جو ہے نا کئی دن تک توکل زندگی گزاری، پھر سارے زندگی کرتے کرتے آپ پھر جو ہے، کیونکہ آپ کا ایک حصہ ناندیڑ میں گزرا اور ایک حصہ خندار شریف میں گزرا، پھر والد سے خلافت لینے کے بعد خندار شریف میں بھی آپ نے کافی وقت گزارا، ناندیڑ میں بھی آپ نے کافی وقت گزارا، وہاں سے آپ پھر ایک سلسلے میں حیدرآباد دکن بلدہ میں تشریف لائے۔ اس وقت دور تھا محبوب علی بادشاہ کا، جو چھٹویں نظام ہے، چھٹویں نظام ہے، اس وقت آپ کا دور تھا، اور آپ یہاں آئے، یہاں پر بھی آپ نے تندرستی سماجی جو ملا کرے، لیکن آپ نے دین کا کام، آپ کیونکہ عالم ہو چکے تھے، حافظ ہو چکے تھے، مفتی ہو چکے تھے، محدث ہو چکے تھے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آپ کے علمی کارنامے، پھر آپ یہاں رہ کر بھی کتابیں لکھنا اور درس دینا، یہی آپ کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے مکہ شریف حج کے لیے گئے، اور جب پہلا حج آپ کا تھا مکہ شریف گئے، اور وہاں پر آپ کی ملاقات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ پھر وہاں آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت لی، وہاں پر بھی آپ نے تربیت لی، پھر وہاں سے آپ مدینہ پاک میں رہے، پھر واپس دوسری مرتبہ جب حیدرآباد دکن تشریف لائے، ادھر مولانا زمان خان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار بالکل شانی بنڈا پوسٹ آفس کے سامنے ہے، مولانا زمان خان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام یاد رکھے، یہ بالکل شانی بنڈا پوسٹ آفس کے روبرو ان کا مزار شریف ہے۔ ان کو شہید کر دیا تھا شیعہ نے، رافضیوں نے شہید کر دیا تھا۔ شہید کیوں کیا تھا؟ کہ مولانا زمان خان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رافضیوں اور شیعوں کے رد میں ایک بہترین کتاب لکھی، بتاؤ اس کتاب میں کہ رافضی اور شیعہ گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ ابو بکر صدیق ہے، گستاخ فاروق اعظم ہے۔ تو آپ نے وہ کتاب لکھی تو پورے حیدرآباد میں تہلکہ مچ گیا۔ تو آپ
برے کئی لوگوں کا ایمان اور عقیدہ بن گیا یہ ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے یہ قلم اٹھایا ہے وہابیوں کے خلاف اور انہوں کی سختی دی. میں نے کہا نہیں بابا دوسرے بزرگان دین پہ دیکھو. حالانکہ وہ بریلی نہیں تھے حیدرآباد کے رہنے والے, لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اہل بیت کی گستاخی دکھتی تو بزرگان دین خاموش نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ کہنا کہ صرف اعلیٰ حضرت جلال مزاج کے تھے. میں نے کہا پھر مولانا زمان خان شہید جو استاد تھے محبوب علی بادشاہ کو پڑھایا کرتے تھے, اور آپ نے ایک کتاب لکھی. پھر ایک رافضی کو برداشت نہیں ہوا کیونکہ آپ کا مزار شریف حیدرآباد کے جو 7 دروازے تھے داخل ہونے کے اندر, دروازے کے باہر کے حصے میں آپ بیٹھا کرتے تھے. مدرسہ محبوبیہ آج بھی وہ مدرسہ ہے, تو لہٰذا اس مدرسے میں آپ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے. ایک رافضی نے پیچھے سے آ کر آپ کی گردن مبارک پر وار کیا اور گردن شریف کو کاٹ دیا. روایت میں آتا ہے جب لوگ ان کے طلباء ان کے چاہنے والے کئی گھنٹے کے بعد مدرسہ پہنچے, دیکھا کہ خون بہ رہا ہے اور حضرت کا سر مبارک قرآن شریف پر رکھا ہوا ہے. مولانا زمان خان شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ اس خون پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی نہیں ہے, ایک مکھی بیٹھی ہوئی نہیں ہے. 2, تیسرا یہ جب کسی کو کاٹا جاتا پیر مرخرا گھستے ہیں نا, نہیں جس طرح حضرت ادب سے قیدے میں بیٹھے تھے گردن کٹ گئی اسی طرح قیدے میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ, پیر گھسا. یہ مولانا زمان خان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوں, جن ضرور زیارت کرے جو شالی بنٹا پوسٹ آفس کے روبرو بڑی گنبد پہ آرام فرما رہے ہیں. آپ نہ پیر گھسے نہ آپ کے خون پر مکھی بیٹھی, اور آپ بالکل ایسا بس ہنسی خوشی شہید ہوئے معلوم ہوتا تھا کہ سر مبارک بالکل قرآن شریف میں رکھا ہوا ہے. اور آپ جو ہے جب شہید ہوئے پھر آپ پورے حیدرآباد میں تہلکہ مچا. پھر محبوب علی بادشاہ کو کون پڑھا یہ بات طے ہو گئی, کیونکہ مولانا زمان خان شہید بہت زبردست عالم تھے, وہ بادشاہ کو پڑھا کرتے تھے. پھر اچانک کسی نے نظام سرکار کو کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ خان فاروقی ہے, اگر آپ ان سے بلا لیں اور وہ پڑھنے لگ جائے وہ آپ کو پڑھائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلایا جائے. ادھر مولانا شیخ الاسلام کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بارے میں محل میں بات ہو رہی ہے. جیسا ہی لوگوں نے آ کر کہا حضور چلیے آپ کو محل میں بلایا گیا ہے, نظام سرکار نے آپ کو بلایا پڑھانے کے لیے. تو آج تو ہمارے یہاں اگر کوئی علاقے کا کونسلر ہمیں بلا رہے, ایم ایل اے ایم پی تو دور کی بات ہے, علاقے کا کونسلر بلا رہے تو ہمارا سینہ اٹھ کر جاتا, واہ کونسلر صاحب ہمیں بلا کر رہے ہیں, ایم ایل اے ایم پی صاحب بلا رہے تو پوچھو نہ. لیکن یہاں اس وقت دکن کا بادشاہ بلا رہا ہے, کوئی عام آدمی دکن کا ہمیں کوئی بادشاہ بلا رہا ہے. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کا توکل دیکھے, اللہ پر یقین دیکھے, متقی پرہیزگاری تقویٰ دیکھے, آپ نے فرمایا میرے سے بغیر پوچھے میرا ذکر اسے کیا کس نے, میرے پوچھ لیتے کہ میں محل آؤں گا نہیں آؤں گا, میرا ارادہ ہے یا نہیں ہے, مجھ سے بغیر پوچھے میرا ذکر تم نے کیا کیوں, ہاں اگر کیا بھی ہے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے بعد میں ہاں بھرتے, تم نے کیوں ذکر کر دیا. شاگردوں نے کہا حضور اب تو ہم نے ذکر کر ہی دیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, جب تک میں استخارہ نہیں کر لوں اور مجھے رب کی طرف سے جانے کا اشارہ نہ مل جائے میں ہرگز نہیں جاؤں گا. یہ ہوتا ہے اولیاء اکرام کی مزاج, کیونکہ سینے نہیں پھولتے کہ کوئی لیڈر بادشاہ کے پاس پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو آدمی معاملے سے ایم ایل اے کے پاس جا رہا ہے اور تھوڑے دن بیٹھنے والا آدمی کروڑ پتی بن جاتا. ارے ابھی تو بھیک بندی تھا, روڈوں میں پھرتا تھا, میں ایم ایل اے صاحب کے ساتھ پھر رہے ہو, آپ گھر بھی آ گیا گاڑی بھی آ گیا فر آ گیا, وہ تو بادشاہ کے پاس جانا معمولی بات نہیں ہے. لہٰذا لیکن اولیاء کرام اللہ سے ہر وقت ڈرنے والے, وہ محلوں میں جانا, امیروں کے پاس جانا, کروڑ پتیوں کے پاس جانا, اپنے آپ سے بہت احتیاط کرتے تھے. پھر آپ نے استخارہ کیا, استخارہ میں آپ کو خواب میں اشارہ ملا کہ آپ کتاب لے کر محل کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ اللہ کا حکم جان کر اور گئے اور واقعی دیکھے آپ کا جانا اتنا فائدہ مند ہوا. اگر میں نے تاریخ حیدرآباد پڑھی کہ محبوب علی بادشاہ کے بعد آپ نے عثمان علی بادشاہ نظام سرکار کے جو سب سے آخری جو سلطنت عاصمیہ کے سب سے آخری بادشاہ عثمان علی بادشاہ ہے, ان کو دیکھا یہ شریعت اور طریقت کے ایسے پابند تھے. اگر بانی جامع نظامیہ کو تعلیم نہیں دیتے, کیونکہ اگر سلطنت کا بادشاہ سدھر جائے تو پوری ریاست سدھر جاتی ہے. وہ حیدرآباد دکن اس دور کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ اس دور میں سلطنت عاصمیہ پورے 7 ریاستوں کو سنبھالتی تھی. کتنی ریاستوں کو؟ 7. اس میں تلنگانہ بھی تھا, اس میں آندھرا بھی تھا, مدراس کا کئی حصہ تھا, بمبئی کا کئی حصہ تھا, بنگلور کا کئی حصہ تھا, پورا مہاراشٹر یعنی اورنگ آباد کا حصہ تھا. 7 ریاستوں کو سنبھالتی تھی, اور ان 7 ریاستوں کے مذہبی وزیر کو خود سلطنت عاصمیہ میں عثمان
علی بادشاہ نے ان 7 ریاستوں کا مذہبی وزیر کسی اور کو نہیں، بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام کو بنایا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں بانی جامع نظامیہ جب مذہبی وزیر بنے نا تو مذہبی امور میں آپ نے پوری ان 7 ریاستوں میں حیدرآباد دکن میں جہاں تک حکومت تھی سلطنت آسفیہ کی، ان ریاستوں میں آپ نے کوئی فتنے کو اٹھنے نہیں دیا۔ جو فتنے آئے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں، اگر حیدرآباد دکن میں کوئی فتنہ اٹھتا اس کو اسی وقت دبا دیتے، اسی وقت آپ ختم کر دیتے، اس کی یا تو کتاب کے ذریعے پھر یا تو بادشاہ کے ذریعے اس فتنے کو دبا دیا جاتا۔ یہ بانی جامع نظامیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خاص طور حیدرآباد والوں تم غور کرو کہ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالی کا احسان ہم پر کتنا بڑا ہے۔ آپ فتنوں کو آنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے بارے میں آپ کا علم، آپ کا تقویٰ کیا کہوں۔ اچھا ایک بات سنیے آپ، ایک بمبئی سے بہت بڑے تاجر صاحب آئے، تاجر تھے بمبئی کے رہنے والے، بڑے نیک آدمی تھے، بمبئی کے تاجر تھے۔ وہ تاجر صاحب جو ہے، میں بانی جامع نظامیہ کے روحانی مقام بتا رہا ہوں، جمعہ میں نہیں بتا، وقت نہیں تھا لیکن آج بتا رہا ہوں، غور سے سنیں آپ کہ بانی جامع نظامیہ بننے کے بعد، کیونکہ آپ 3 مرتبہ حج کو گئے، تیسری مرتبہ جب حج کو گئے تھے بانی جامع نظامیہ، وہاں 3 سال رہے یا 5 سال رہے، وہاں رہ کر ایک کتاب لکھی انوار احمدی، سبحان اللہ ولی اللہ۔ اور اس کتاب کو آپ پڑھے، آپ بہت زبردست کتاب ہے حضور کے فضائل اور آداب پر، شان و عظمت پر۔ آپ نے بڑی کتاب، بہترین کتاب لکھی تھی۔ پھر ایک آپ کے بیٹے کا بھی انتقال وہاں پر ہوا، پھر وہاں مدینے سے آپ جب واپس تیسری مرتبہ جب حضور کا اجازت ہوئی کہ بار بار 2 روایتیں، ایک روایت میں تو حضور نے جاگتے ہوئے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا انوار اللہ تم حیدرآباد جاؤ، انوار اللہ تم حیدرآباد جاؤ۔ اور ایک روایت میں تو حضور خواب میں بار بار آ کر کہا کہ انوار اللہ تم حیدرآباد جاؤ۔ تو حضرت انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالی کی مقبولیت دے کے سرکار کے قریب حضور کے خواب میں آ کر کہنا یا ظاہری جو جاگتے ہوئے آ کر کہنا، حضرت بانی جامع نظامیہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو پورا یقین کر کر پورا ارادہ بنا کر آیا تھا کہ اب ساری زندگی مدینہ پاک میں گزار دوں گا، آپ مجھے جانے کی اجازت دے رہے ہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تھا بانی جامع نظامیہ کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انوار اللہ تمہیں جانا ہے، وہاں بیٹھ کر بہت کام کرنا ہے، رہا مجھے دور ہونے کی بات سے ڈرتے ہو، میرے سے دور رہنے کی بات سے ڈرتے ہو، ظاہری طور پر تو تم مجھ سے دور ہو رہے ہو، لیکن جب بھی آنکھ بند کرو گے میں نظر آ جاؤں گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ روحانی مقام ہے۔ آپ دیکھیں بمبئی سے ایک تاجر حیدرآباد آئے اور اس وقت ایک وزیر کا نام تھا سید مظفر الدین دولہ، یہ سلطنت آسفیہ کے وزیر تھے۔ وہ تاجر صاحب وزیر صاحب کی ملاقات تھی، بمبئی سے پہلی بار حیدرآباد تک آئے اور سید مظفر الدین سے ملاقات کی۔ تو سید مظفر الدین وزیر صاحب نے پوچھا کہ تاجر صاحب بمبئی سے آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے حضرت مجھے انوار اللہ سے ملنا ہے۔ آپ وزیر صاحب پریشان ہو گئے کہ تم حیدرآباد پہلی مرتبہ آ رہے اور آج ہی مجھ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے انوار اللہ سے ملنا ہے، کیوں؟ کہا نہیں کہ مجھے انوار اللہ سے ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، وزیر صاحب نے فرمایا ہمارے حیدرآباد میں انوار اللہ نام کے بہت سے مولانا ہیں، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہ مجھے تو صرف انوار اللہ سے ملنے کا اشارہ ملا ہے۔ اب وہ وہاں خواب میں ان کا حلیہ بتا دیا گیا ہے، لہٰذا مجھے اگر میں ان کو دیکھ لوں گا تو پہچان لوں گا۔ تو لہٰذا مولانا مظفر الدین دولہ جو شاگرد تھے بانی جامع نظامیہ کے، انہوں وزیر تھے شاگرد بھی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رات میں ایک میٹنگ ہوئے، اس میٹنگ میں مولانا انوار اللہ آنے والے ہیں، ذرا تم دیکھ لو۔ اس میٹنگ میں شیخ الاسلام جیسا ہی آئے، بمبئی سے آنے والے تاجر نے ہاں یہی تو ہے۔ اب فوراً ان کے قریب گئے، کچھ ملاقات کی اور وہ ملاقات کرنے کے بعد ہنسی خوشی اپنے جو ہوٹل جو اس وقت میں سہرایا تھا گئے، سو گئے، صبح اٹھے بہت خوش ہوئے، پھر مولانا انوار اللہ خان فاروقی سے ملاقات کی اور جانے لگے تو وزیر صاحب نے بلایا، وزیر صاحب دوست تو ہمارے ہیں لیکن مولانا انوار اللہ سے آپ نے ملا، رات میں کچھ بات کی، صبح اٹھے پھر چہرہ کا حشاد بشاد تھا، پھر ملا اور ہم سے ملے بغیر جا رہے ہو؟ ملا تو ہم نے تھا، بغیر ملے جا رہے ہو؟ تو بمبئی سے آنے والے تاجر کہتے ہیں کہ مظفر الدین صاحب بات دراصل یہ ہے
کہ میں روزانہ بمبئی میں روزانہ ذکر کرنے کر سوتا اور درود پڑھ کر سوتا تو روزانہ مجھ کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا، لیکن کچھ ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حضور کا دیدار ہونا چھوٹ گیا۔ خوب دعائیں کرنے لگا، خوب رونے لگا، یہاں تک کہ میں مدینہ پاک میں جا کر حضور کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا، رونے لگا۔ تو مدینہ پاک میں خواب میں اللہ کے رسول آئے اور فرمایا کہ اگر تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو انور اللہ کو وسیلہ بنا کر لا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اگر تو مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے تو جا انور اللہ کو راضی کر، ان کا وسیلہ لے کر میرے پاس آنا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ میں بس یہ نام سنا تھا مدینے میں حضور کے منہ مبارک سے، آیا حیدرآباد دکن میں، اور جیسے انور اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ سے سارا واقعہ سنایا، آپ نے دعا فرمائی اللہ کے بارگاہ میں اور رسول پاک سے سفارش کی۔ خدا کے قسم کا سفارش کرنا تھا، آج خواب میں مجھے پھر میرے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ یہ حضرت مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہاں تک کہ آپ روزانہ عشاء کے بعد فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے۔ بڑی معتبر کتاب ہے فتوحات مکیہ کا، تصوف کی طریقت کی بڑی معتبر کتاب ہے فتوحات مکیہ۔ حضرت شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی کی لکھی کتاب ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو بیٹے ہیں روحانی غوث اعظم کے، بڑی معتبر کتاب ہے فتوحات مکیہ، تصوف میں طریقت میں۔ یہ اس کے بغیر استاد یا بغیر پیر کے آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے۔ تصوف کے ایسی باریک نکات اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہر روز عشاء کے بعد اسی کتاب کا درس دیتے تھے اپنے مریدوں کو۔ اور ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ درس دیتے دیتے رک گئے، کچھ مسئلہ ایسا ہے اس کتاب میں کہ آپ اس میں وہاں آ کر اس میں سوچنے لگے اور رک گئے، اور رک کر آپ کی ایک مریدہ ہے جن کا نام نجیبہ بیگم ہے، وہ بڑی جو ہے نا متقی پرہیزگار صالح خاتون تھی، اور اس کے اکثر جو ہے نا مراقبے اور اکثر اس کو جو ہے نا ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے، بہت سے غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیا کرتا تھا۔ یہ بانی جامع نظامیہ کی مرید بھی تھی، رشتہ دار بھی تھی، اور بانی جامع نظامیہ کی صحبت کی برکت دیکھیے کہ غیب کی چیزوں کو نظر آنے لگ گئی تھی۔ نام ان کا نجیبہ بیگم تھا۔ وہ فرماتی ہے پردے کے آڑ میں بیٹھ کر فتوحات مکیہ کا درس سن رہی تھی، لیکن ایک مقام پر آ کر بانی جامع نظامیہ رک گئے تو میں نے اپنے آنکھ بند کر کر مراقبہ کیا۔ وہ نجیبہ بیگم خاتون فرماتی ہے میں نے آنکھ بند کر مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ مکہ کعبے کے شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کچھ درس دے رہے ہیں۔ اچانک حضور کہتے ہیں صحابہ سے ٹھہرو، میرا بیٹا انوار اللہ ایک مسئلے میں پھنس گیا ہے، میں اس کو پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور ادھر نجیبہ بیگم فرماتی ہے ادھر جواب ملا، پھر انوار اللہ خان فاروقی درس دینا شروع کر دیا۔ یہ آپ کی روحانیت بتا رہا ہوگا آپ کو کہ آپ کا مقام، پھر آپ نے جو کام کیا اور مذہبی امور کے بادشاہ بننے کے بعد، وزیر بننے کے بعد آپ کے کارنامے، علمی کارنامے دیکھیے کہ آپ نے پورے دیہات میں قانون بنا کہ پورے حیدرآباد دکن میں جتنے گاؤں ہیں اور جتنے دیہات ہیں ان دیہات میں سب سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، تو وہاں کے جو مساجد ہے گاؤں کے دیہات کے آج بھی دیکھ لیں، گاؤں اور دیہات میں جتنے مساجد ہے الا ماشاءاللہ، میں ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں کے مسجد کے امام یا مؤذن کو نماز کے نہ شرائط برابر معلوم ہوتے ہیں، نہ فرائض برابر معلوم ہوتے ہیں، نہ واجبات برابر معلوم ہوتے ہیں، نہ مکروہات معلوم ہوتے ہیں، نہ مستحبات معلوم ہوتے ہیں، نہ طہارت کے برابر مسئلے معلوم ہوتے ہیں، نہ وضو کے مسئلے برابر معلوم ہوتے ہیں آج اس دور میں۔ لیکن بانی جامع نظامیہ کا علمی خدمت دیکھے، اللہ رسول سے محبت دیکھے، آپ نے پورا قانون بنایا تھا کہ جو دیہات میں رہنے والے مساجد ہے وہ جتنے امام مؤذن ہے وہ آئے پہلے ایگزام دے اور اس ایگزام میں پاس ہونے کے بعد اس مسجد کے امام یا مؤذن بنے گے اور ان کو گورنمنٹ سے تنخواہ ملے گی۔ بولا محبت سے سبحان اللہ کہ دیہات میں یہ کارنامہ۔ پھر درگاہوں پر آپ کی نظر گئی بانی جامع نظامیہ کی، اور جتنے درگاہ ہیں بانی جامع نظامیہ نے خود عثمان علی بادشاہ کو کہہ کر ایک قانون پاس کروایا گورنمنٹ سے کہ جتنے حیدرآباد دکن میں، اور آج کا تلنگانہ ذہن میں نہ لائے، پورا آدھا ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد دکن میں جتنے درگاہیں ہیں یعنی سلطنت آصفیہ میں جتنے 7 جو ہے شہروں کی جو درگاہیں ہیں ان تمام درگاہ کے جتنے خادم ہیں، جتنے خادمین ہیں،
بانی جامع نظام نے ایک قانون پاس کرایا تھا بادشاہ کو کہہ کر وہ خادم عالم ہے تو سیٹ پر بیٹھے. بولے سبحان اللہ. یہ علمی کارنامہ میں سمجھتا ہوں بس زبردست آپ کا کارنامہ تھا. عالم ہے تو سیٹ پر بیٹھے ورنہ نہیں بیٹھے. کیوں؟ کہا کہ تمہارے بانی جامع نظام کو لوگوں نے کہا حضور کیوں یہ قانون آپ نے پاس کرایا؟ کہا ان کے پاس تو ہر مذہب والا آتا ہے. اگر یہ خود جانیں گے لوگوں کو پڑھائیں گے کیا؟ تو اس وقت گلبرگہ کے جو سجادے تھے بڑے ضعیف تھے. وہ خط بھیجا بانی جامع نظامیہ کو حضور میں بڑا ضعیف ہو گیا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, اور آپ نے قانون پاس کرا دیا کہ عالم ہے تو سجادگی پہ بیٹھے جو ہے. تو بانی جامع نظام نے فرمایا حضور معاف کرے لیکن اگر آپ پڑھنے یا مدرسہ جا نہیں سکتے میں اپنے شاگرد کو بھیجتا ہوں بند کمرے میں آپ کو پڑھائے گا لیکن پڑھ ہی کر بیٹھو. خدا کے قسم اگر ایک قانون آج ہوتا نا کہ درگاہوں میں جو جہالت کے کام ہو رہے ہیں نا بازار کے پاس بیٹھ کر ان کے عرس میں باجا بجایا جا رہا ہے, ناچا جا رہا ہے, شراب پیا جا رہا ہے. آج بڑے بڑے درگاہ میں باہر کا جو حیدرآباد کے کئی درگاہوں کو دیکھے جن کے اور خادم تو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا شرم سے ڈوب کے مرو کہ باجا جیسی لعنت کا کام ایک ولی کے آستانے کے قریب ہو رہا ہے اور تم اپنی سیٹ کے لیے تو لڑتے ہو لیکن باجا رکانے کے لیے نہیں آواز اٹھایا تم نے کبھی نہ آواز اٹھاتے. ہم کیا کر سکتے حضرت, ان لوگوں کی اپنی خواہش ہے. اچھا بابا پھر لوگ تمہیں ہٹانا چاہتے ہٹتے, تم کورٹ جاتے, سپریم کورٹ جاتے, ہائی کورٹ سب جگہ جاتے اپنی سیٹ بچانے کے لیے. اسی طرح کبھی گناہ کے کام کو روکنے کے لیے محنت کی تم نے؟ شرم کرو تمہیں تو غموں سے مطلب ہو گیا ہے, پیسوں سے مطلب ہو گیا ہے. کاش وہ قانون آج ہوتا نا تو کوئی درگاہ کے قریب میں جہالت والا کام آپ کو نظر نہیں آتا. ہاں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لے, کوئی لوگ یہ نہ بیٹھے درگاہ مت جاؤ. میں کہتا ہوں وہابی ہو تم منہ بند کر رکھو. اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر مسجد میں کتا آ جائے تو کتے کو ہکالا جاتا ہے, مسجد نہیں گرائی جاتی. اگر کسی بزرگوں کے آستانے پر حرام ناجائز کام ہو رہے ہیں تو اس کام کو ہٹاؤ لیکن بزرگوں کی زیارت اور وہاں ٹھہر کر دعائیں کرنا یہ جائز کا جائز ہی رہے گا. اس لیے مسجد میں کتا ہے تو کتے کو ہکالا ہو. اب بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب میرے پاس ہے فتنہ وہابیت. بولو نا سبحان اللہ. لوگوں سے اعلیٰ حضرت بڑے جلالی تھے, میں نے کہا بانی جامع نظامیہ نے بھی لکھا ہے, کتاب کا نام ہی لکھا فتنہ وہابیت. بولو نا سبحان اللہ. اچھا یہ حدیث تو آپ نے بار بار علماء اہل سنت سے شروع کی, میں حیران ہو گیا بانی جامع نظامیہ وہ حدیث بیان کر کر جو لکاہت بیان فرما. آپ فرماتے کہ خارجی فرقہ ہے, وہابی فرقہ بڑا خطرناک ہے. اس حدیث یہ کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. خارجی فرقہ بڑا خطرناک ہے, وہابی فرقہ. کیوں؟ بانی جامع نظامیہ فرماتے کہ دیکھو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خارجیوں سے ہوئی تو حضرت علی کے جو ساتھی تھے مولا علی کے ساتھی ان خارجیوں کو دیکھ کر متاثر ہوئے. جیسے ہمیں آج ہم وہابی تبلیغی جماعتوں کو دیکھ کر ارے اتنا نماز پڑھتے حضرت, تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی متاثر ہوئے کہ اتنے نمازی پرہیزگار مولا کائنات کے تھے, ان سے جنگ کرو, میں کیا کروں یا اللہ. حضرت علی کے ساتھی سوچنے لگے. تو لہٰذا سوچتے سوچتے اچانک حضرت علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کہ لڑوں یا مت لڑوں, حق پر کون ہے. اتنے میں ایک آدمی آیا, کہنا اے امیر المومنین وہ خارجی ندی پار کر چکے. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا آدمی آیا آ کر کہا اے امیر المومنین وہ قاضی سب کے سب وہ خارجی کئی ہزار جن کے چہروں پر داڑھی تھی, نماز کے گھٹے تھے, روایت پورا ہولی آپ دیکھے, ان ہولیوں کو دیکھے پورے وہابی آپ کو نظر آئے آج کے دور پہ. اب ان کی عبادتوں کو مت دیکھ کر متاثر نہیں ہے. وہ دور صحابہ کا دور تھا, وہ لوگ متاثر ہو رہے تھے ہولیوں کو دیکھ کر. خیر حضرت علی کے ساتھی کہتے ہیں میں تعجب میں تھا کہ لڑوں یا مت لڑو, لیکن ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے امیر المومنین خارجیوں نے ندی پار کر لی. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا آدمی آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امیر المومنین وہ خارجی ندی پار چکے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا آدمی آیا, امیر المومنین وہ ندی پار کر چکے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. زمین, مولا علی فرماتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا علی وہ ندی پار نہیں کریں گے, اس سے پہلے تم ان سے جنگ جیت چکے ہو. مولانا محبت اس بار حضرت علی پر اپنے آقا کے فرمان میں کتنا یقین ہے. حضرت علی کو مولا علی کو اپنے آقا کے فرمان پر کتنا یقین ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو, سرکار نے فرمایا تھا علی ندی پار نہیں کر پائیں گے پہلا, اور دوسرا جب ان سے جنگ ہوگی تو ان کے 10 آدمی بچیں گے اور تمہارے 10 آدمی شہید ہو گئے.
ان کے 10 اجمی بچیں گے اور تمہارے 10 اجمی شہید ہو گئے. وہ جو شخص بیٹھے تھا امیر المومنین علی کے پاس، جو شک میں تھے لڑوں یا لڑوں، وہ کہتے چلو اب موقع اچھا ہے، اگر وہ ندی پار کر چکے ہوں گے تو علی کے خلاف میں لڑوں گا، اگر علی کی معذلہ مولا علی کائنات سے میں لڑوں گا، اگر وہ ندی پار نہیں کرے ہوں گے تو میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو علی کا غلام ہوگا اور پہلا وار میں ان پر کروں گا. یہ سوچ کے وہ شخص دوڑا ندی کے پاس اور دیکھا کہ ابھی وہ خارجی ندی پار نہیں کرے تھے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. وہ خارجی ابھی ندی پار نہیں کرے تھے. مولا علی ان کے پیچھے سے آئے، سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا تھا اب تیرا شک دور ہوا. یہ ساری باتیں سنے گئے. اب یہ حدیث ہے لیکن بانی جامع نظامیہ میں آگے اس حدیث پر تشریح دیکھیں. محبت سے سبحان اللہ. حضرت بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مولا علی کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے خطائے اجتہادی پر امیر معاویہ سے بھی لڑا تھا. ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی تابعی تھے، ادھر بھی تابعی تھے. لیکن مولا علی سے جب جنگ ہوئی، مولا علی کی جنگ معاویہ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس جنگ میں کسی مولا علی کے ساتھی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں سامنے صحابی ہے، تابعی ہے. وہاں تو جنگ کیا، لیکن جب خارجیوں کو دیکھا، خارجیوں کے ہولیوں کو دیکھا تو یہاں پر وہ شک میں آ گئے. اس سے اندازہ کر لو کہ وہابی اور خارجی کتنے خطرناک ہوتے ہیں. ان کا ہولیہ، ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کے پرہیزگاری دکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ عام تو عام انسان ہے، اچھے سے اچھا مسلمان ان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے. بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں جب مولا علی کے ساتھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑتے لڑتے شک میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن خارجیوں سے لڑتے لڑتے شک میں مبتلا ہوئے، تو یہاں سے تم ذہن بنا لو اگر کوئی خارجی کی عبادت کو دیکھ کر تم کبھی متاثر نہیں ہونا. بولا محبت سے سبحان اللہ. وہابیوں کی عبادت کو دیکھ کر متاثر، خارجیوں کی عبادت کو دیکھ کر متاثر، تبلیغی والوں کی عبادت کو دیکھ کر متاثر، ان کے ہولیوں کو دیکھ کر متاثر، ان کے نمازوں کو دیکھ کر متاثر، ان کے تبلیغ کے کام کرنے کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ بانی جامع نظامیہ آپ کو بیان فرما رہے ہیں. اب آگے فرماتے بانی جامع نظامیہ جب جنگ ختم ہوئی تو بعض امیر المومنین کے بعض ساتھی آج بھی مغالطے میں تھے، صحیح کام ہوا یا غلط کام ہوا، صحیح ہوا یا غلط ہوا. لیکن مولا علی کا وہ قول تھا کہ 10 ہمارے آدمی شہید ہو گئے اور 10 ان کے بچیں گے، اور ان کا جو سردار ہوگا پورا ہولیہ مولا علی نے پہلے بیان فرمایا، جنگ سے پہلے بیان فرمایا تھا ان کا ہولیہ کیسا ہوگا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو اس خارجیوں کا سردار ہوگا اس کا سینہ پستان عورتوں کی طرح ہوگا، وہ چلے، اور اس کا ہولیہ کہ اس کی مونچھیں مڑی ہوئی ہوگی، سر مڈا ہوا ہوگا، داڑھی ضرورت سے زیادہ بڑی ہوگی، آنکھیں اندر دھسے ہوئے ہوں گے، گال باہر ہوں گے، پیشانی پر نماز کا گھٹا ہوگا. اور دیکھ لیا پورا ہولیہ بیان فرما. جب مولا کائنات کے ساتھ جنگ ختم کی، ان لاشوں کو ہٹا خارجیوں کی، تو آخر میں دبی ہوئی جو لاش ملی وہ خارجیوں کا سردار کی تھی، اور وہ مولا کائنات نے جو ہولیہ بتایا تھا بالکل وہی ہولیے کے ساتھ تھی. محبت سے سبحان اللہ. اس لیے وہابیوں کو دیکھ کر کبھی بانی جامع نظامیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بدعقیدہ اور وہابیوں کو دیکھ کر کبھی متاثر ایک تو یہ جواب دیتے ہیں. اور بانی جامع نظامیہ کا ایک علمی مقام دیکھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم پر آپ کو دسترس عطا فرمائی تھی، لیکن ایک بات دیکھیے کہ آپ کے پاس کسی نے سوال کیا ہوگا، آپ کی کتاب مقاصد الاسلام اٹھا کر دیکھے، وقت سے 5-10 منٹ رہ گیا، بالکل توجہ سے میری بات کو سن لیجیے. اور آپ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کر دیا، حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث لانا ہے تو سیاہ ستہ کس طرح بتاؤ، سیاہ ستہ سے بتاؤ، دوسری کتاب سے نہیں. سیاہ ستہ سمجھتے 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کہتے ہیں. کتنی کتابوں کو؟ حدیث کی 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کہتے ہیں. تو بانی جامع نظامیہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف سیاہ ستہ میں حدیث کو بتاؤ ہے، دوسری کتابوں سے نہیں. تو بانی جامع نظامیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. ذرا علم مقام دیکھیے، بہت پیارا آپ نے جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اگر یہ کہنا صرف سیاہ ستہ سے حدیث بتاؤ تو بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گے. فرمایا وہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ سیاہ ستہ میں کتنی کتابیں؟ 6. بخاری، مسلم، ترمذی، داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 6 کتابیں ہو جائیں. ہاں اگر یہ 6 کتابیں ہی صحیح ہے اور دوسرے محدثین کی کتابیں صحیح نہیں ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں ان 6 کتابوں سے حدیث بتاؤ، دوسری کتاب سے مت بتاؤ، تو بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ سنو، سب سے پہلے اگر ان 6 کتابیں
جو کہ حدیثوں کو اگر ہم کاؤنٹ کریں گنے تو ان 6 کتابوں میں 10 سے 12,000 حدیثیں ہیں. کتنے حدیثیں ہیں؟ 10 سے 12,000. 6 کتابوں میں بتا رہا ہوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد شریف، ابو جو ہے سب 6 کتابیں، نسائی شریف، یہ 6 کتابیں سیاہ زندہ کے اگر ان کی ٹوٹل حدیثیں گنی جائیں پورے 6 کتابوں کی 10 سے 12,000 ہے. اور یہ کہنا کہ ان 6 کتابوں سے ہی بات بتاؤ دوسری کتاب سے نہیں، تو بانی جامع نظامیہ کہتے ہیں، خود امام بخاری کی خود فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیثیں تو مجھے یاد ہے. بولو نا سبحان اللہ. 1,00,000 صحیح حدیثیں مجھے یاد ہے. امام بخاری کا قول ہے، بڑے بڑے کتاب ہے، پورے سیرت نگاروں نے لکھا ہے. پھر امام بخاری نے صرف اپنی بخاری میں 5 لگاتار اگر تکرار کے ساتھ دیکھیں تو 4 سے 5,000 حدیثیں ہیں. تکرار کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو 4 سے 5,000 حدیثیں ہیں. پھر 95,000 حدیثیں کہاں گئی؟ بولو اللہ سبحان اللہ. 95,000. پھر بانی جامع نظامیہ اور آگے بہت پیاری بات کہتے ہیں، یہ تو امام بخاری کا قول ہے، آگے فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کون امام احمد بن حنبل؟ جن کے شاگرد غوث اعظم ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کا قول لا کر فرماتے ہیں کہ سنو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ٹوٹل صحیح حدیثیں جن کی تعداد 7.5 لاکھ کے قریب ہے. بولو نا سبحان اللہ محبت سے. بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں 6 کتابوں میں 12,000 حدیثیں. پھر یہ 7.5 لاکھ حدیثیں کہاں ہیں؟ یہ کہنا کہ دوسری کتاب میں بتاؤ، 6 کتابوں سے بتاؤ خالی. یہ کہنا کہ بخاری میں ہے تو بتاؤ، مسلم میں تو بتاؤ، ترمذی میں تو ہے بتاؤ، داؤد میں ہے تو بتاؤ، اور جو ہے نسائی شریف میں ہے تو بتاؤ، ابن ماجہ میں ہے تو بتاؤ. یہ کہنا اور دوسری کتابہ، ایک تو یہ جواب دیا بانی جامع نظامیہ نے. اور آخر فرماتے امام قسطلانی نے شرح بخاری کی شرح لکھی ہے. امام قسطلانی ہو، عبداللہ ابن مبارک کو نام لے رہے بانی جامع نظامیہ، عبداللہ ابن مبارک محدث ہو، امام قسطلانی جیسے محدث ہو، شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسا محدث ہو. ان بڑے بڑے محدثوں نے اپنی کتابوں میں ان 6 کتابوں کے علاوہ کئی کتبوں سے حدیثوں کو لکھا ہے. کیا ان لوگوں کی نظر میں یہ بات نہیں گزری؟ مولانا سبحان اللہ. اگر بانی جامع نظامیہ فرماتے صرف 6 کتابوں کو مانیں گے اور نہیں مانیں گے تو ان بڑے بڑے محدثوں کا کیا کہا جائے گا؟ امام قسطلانی کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کا کیا ہوگا؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا کیا ہوگا؟ یہ علمی کارنامہ آپ نے بتا کر فرمایا کہ صرف 6 کی رٹ لگانے والوں ان 6 میں تو 10 سے 12,000 حدیثیں ہیں اور ٹوٹل صحیح حدیثیں 7.5 لاکھ کے قریب ہے. لہذا حدیث کے اور بھی جو کتابیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے. اب گھبرائیے مت، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 6 کتاب میں سے بتاؤ. کیا پیارا جواب بانی جامع نظامیہ نے دے دیا. بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب یہاں میں کارنامے علمی کا اچھا یہاں بانی جامع نظامیہ. اچھا یہ ایک اور بالکل آخری بات میں سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. یہاں محدثین کی بات تھی تو آپ کے سامنے رکھ دیا. بانی جامع نظامیہ ایک آیت پاک کی تشریح کرتے ہیں اور آیت پاک فرماتے ہیں جس میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جن اور انسان کو ہماری، لیکن بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. ایک اور حدیث بیان فرمائی جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھ سے فرماتا ہے حبیب تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا. بولو سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ آیت کے نیچے حدیث لا رہا ہے بانی جامع نظامیہ، محبوب تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں ساری کائنات کو نہ بناتا. اب بانی جامع نظامیہ کہتے ہیں آیت میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے کائنات کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، خاص طور جن اور انس کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور حدیث میں آتا محبوب تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو سب آدم کو نہ بناتا، انسان کو نہ بناتا. تو اب بانی جامع نظامیہ فرماتے تم دیکھ رہے ہو ایک قرآن کی آیت تو کہہ رہے کہ ان انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ ہم نے سارے کائنات کو بنانا مقصد تجھے بنانا بناتا تو محبوب ساری کائنات کو نہیں بناتا. تو یہ بات ظاہر قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. کہتے بانی جامع نہیں، اگر سوچو تو سمجھ میں آئے گا. ورنہ کیا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو بانی جامع نظامیہ اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی ایک انسان کچھ کام کرتا ہے،
ایک اب مثال دے رہے ہیں، یہ آیت کو کس طرح، حدیث کو کس طرح جڑایا بانی جامع نظامیہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک عام آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس کام کے پیچھے کئی وجہ ہوتی ہے. مولانا سبحان اللہ. ایک عام انسان جب کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کئی وجہ، کئی حکمتیں ہوتی ہے. تو اللہ پاک جو کائنات بنایا ہے اس کے پیچھے صرف یہ حکمت نہیں ہے کہ اس کی معرفت، یہ تو ہے لیکن اس کے پیچھے اور بھی حکمتیں تھی. بولے کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا دو مقصد کے لیے. دو مقصد کے لیے، ایک کہ اس کی معرفت ہو جائے یا رب کی معرفت ہو جائے، دوسرا مقام مصطفیٰ کی بھی معرفت ہو جائے. مقام مصطفیٰ کی بھی معرفت ہو جائے. اب بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، کیا بولا سبحان اللہ، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھتا جائے گا. بولا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے اعلیٰ فرماتے سب سے اعلیٰ وہ لاما، سب سے بالا وہ والا. اور اللہ ایک جگہ فرماتے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں. یہ کیا مقصد بیان فرمایا بانی جامع نظامیہ نے؟ کیا یہ مقصد کہ ایک معرفت خدا ہو، دوسرا مقام مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے. اس لیے انسانوں کو بنایا گیا ہے، اس لیے کائنات کو بنایا گیا ہے. ایک اور حدیث پاک جہاں بانی جامع نظامیہ نے بہت پیاری بات کہی. فرماتے سنو، جب اللہ کے رسول، کیونکہ آپ فرماتے بغیر ادب مصطفیٰ کے ایمان مکمل، بغیر تعظیم مصطفیٰ کے ایمان مکمل. اس پر میں نے کئی بار تقریر کر چکی ہے، لیکن یہاں بانی جامع نظامیہ کا ایک علمی نقطہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ فرماتے دیکھو جس طرح بغیر ادب مصطفیٰ کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، آپ فرماتے ادب آتا ہی اس کے دل میں جس کے دل میں رب کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. تقویٰ جس کے دل میں ہوتا ہے وہ اتنا ادب مصطفیٰ کرے گا. پھر آیت سورہ الحجرات کی ایک آیت اتاری بیان فی بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب کے قریب اونچی آواز میں بات کرے، اونچی آواز میں بات کرے تو لہٰذا ان کی اعمال ایسے برباد ہو گئے، ان کو خبر تک. بانی جامع نظامیہ فرماتے کہ دیکھو صحابہ کی نیت بھی اچھی تھی، ان کی آواز خود بخود اونچی نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ جان بوجھ کر حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے. ایک صحابی تھے جن کی آواز فطرتاً اونچی تھی، وہ بات کرتے تو ایسا دکھتا تھا کہ اونچی آواز، دیکھو فطرتاً اونچی تھی. یہ بھی رب کو پسند، ادب اللہ نے سکھایا. بولو محبت سے. اور فرماتے دیکھو ایک صحابی ہے، بانی جامع نظامیہ اور احمدی ایک صحابی ہے، وہ صحابی روزانہ حضور کہیں بھی جاتے، حضور کے اونٹ کے اوپر جو ہے نا، اونٹ کے اوپر جو ہے آپ سیٹ جو بنا دے، یہ ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی. ایک دن ہوا وہ صحابی کو طہارت کی حاجت تھی، حضور کو صبح جانا تھا، آپ نے اونٹ کی وہ سیٹ بنی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جب آگے نکلے وہ صحابی طہارت لے کر پیچھے آنے لگے. جب بیٹھے سیٹ پر، پلٹ کر اس صحابی کو حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ تو نے یہ سیٹ نہیں بنی، کہ تو جو سیٹ بنتا میں بیٹھ کے پہچان لیتا ہوں، ہمیشہ تیری ڈیوٹی تھی نا، آج تو نے کیوں نہیں بنی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے طہارت کی حاجت تھی، مجھے طہارت کی حاجت تھی اور میرے عشق نے گوارا نہیں کیا جس سیٹ پر آپ بیٹھتے اس کو بغیر طہارت سے چھینوں. بولو محبت سے سبحان اللہ. طہارت کے بغیر چھینوں، یہ میرے عشق نے گوارا نہیں کیا. تب حضور نے یہ نہیں فرمایا اتنا ادب کیوں کر رہے ہو، لیکن قرآن کی آیت کہتے ادب کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادب کرو، خوب تعظیم کرو، خوب ادب کرو. بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صحابی کا ادب. اور ایک صحابی برہ بن عازب کے بارے میں بانی جامع نظامیہ لکھ کے فرماتے ہیں سنو، ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ قربان میں کتنے جانور ایسے جس کی قربانی حرام ہے، تو بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں صحابی برہ بن عازب کا نام ہے، انہوں نے اپنی 4 انگلیاں اٹھائی اور اٹھاتے نیچے کر لی، 4 انگلیاں اٹھائی اور اٹھاتے نیچے کر لی. فرمایا سنو،
ایسا ہی سوال حضور کے پاس بھی آیا تھا اور اپنے حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ 4 انگلیاں نکال کر کہا تھا کہ 4 چیزیں ہیں کہا تھا، تو وہ 4 چیزیں کیا ہے میں بتاؤں، لیکن میں نے ہاتھ اس لیے کر لیا کہ میرے ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ محبت سے زبان میرے عشق نے کہا، صحابی کا عادت دیکھے، میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ہاتھ یہ کر کر فرما فوراً نیچے کر کے فرما میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے، میرے ہاتھ اس لائق۔ اس لیے میں اکثر شعر کہتا ہوں، اللہ کی سر تا پا، اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں سر سے پیر، پیر کی طرف نیچے ہاتھ نیچے کی طرف ہاتھ جاتا ہے نا، پیر کو تو نیچے کی طرف جاتا ہے، لیکن میں کیا کہوں سر تا پا، پار کو نہیں کہا سر تا پا شان ہے یہ۔ میں کہوں نیچے کیوں نہیں کیا ہاتھ اپنے، پیر تو نیچے ہوتے، کہا میں کہا میرے آقا کے قدم کہاں۔ میں شعر میں کہتا ہوں اللہ کی سر تا پا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی کا اعمال اللہ کیونکہ نیت اچھی تھی، جان بوجھ کر معاذ اللہ ادب بیان میں نہیں، وہ تو ادب اتنا کرتے تھے، بڑے ادب والے، ان سے تو ادب ہم سیکھ رہے ہیں نا، لیکن جب وہ اگر کچھ کر دے تو ان کے اعمال برباد ہو جائے اور خبر تک نہ ہو، پھر حدیث لاتے بانی جامع نظامیہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کے اعمال اور تمہارے اعمال کیا ہے؟ کہا جب میرے صحابہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، یہ ہمارے اعمال، احد پہاڑ 5-6 کلومیٹر اتنا پھیلا ہوا، ابھی کٹ کٹا کر اتنا سونا تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اور میرے صحابی نے جو اللہ کی راہ میں آدھی مٹھی گھیوں دیا، آدھی مٹھی، کتنی آدھی مٹھی گھیوں دیا، تو تمہارے اعمال تمہارے سے زیادہ اللہ میرے صحابی کو اجر عطا فرمائے گا۔ کہاں آدھی مٹھی گھیوں اور کہاں احد پہاڑ کتنا سونا۔ تو بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں جب حضور کی معاذ اللہ گستاخی بے ادبی سے صحابہ جن کا اجر ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کے نیکیاں ہم گن نہیں سکتے، ان کے اجر کو یوں مٹا دے اللہ، ان کا تنبیہ دیا، تو ہم کس کھیت کی مولی، ہمارا اجر کتنا، ہمارے اعمال کتنا ان کے سامنے، ہمارے اعمال کتنا، ہماری مثال کیا ہے۔ اگر ہم سے اللہ نہ کرے کوئی بے گستاخی ہو جائے تو ہم تو پہلے ہمارے نمازیں کم ہے، لہٰذا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں اس لیے سچوں کی صحبت میں رہا کرو اور تمہارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ یہ علمی کارنامے تھے بانی جامع نظامیہ میں، تو اور بھی لایا تھا نکات نکال کر علمی طور پر کہ میں بتاتا چلوں آپ کو، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیا۔ بس بانی جامع نظامیہ کا فیضان اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آپ حیدرآباد دکر میں دودھ والی میں آپ کا مزار شریف موجود ہے۔ آپ جو ہے 29 جمادی الاول کو دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنا، اور ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بزرگان دین کی محبت کے ساتھ ساتھ میرے مولا ان کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔